السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں مشورہ ضرور دیں۔ اچھا جی، آج علامہ اقبال کی نظم حمالہ کے پہلے بند کے تیسرے یعنی آخری شعر کو دیکھتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ پہلے شعر دیکھ لیتے ہیں کیا۔ ایک جلوہ تھا کلیم طور سینہ کے لیے، ایک جلوہ تھا کلیم طور سینہ کے لیے، تو تجلی ہے سراپا چشم بینا کے لیے۔ سب سے پہلے الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ جلوہ عربی زبان کا لفظ ہے، جلو سے جلوت اور جلوت سے جلوہ۔ معنی نمائش، نظارہ، دیدار، سامنے آنا۔ مترادف الفاظ تجلی جو کہ عربی سے ہے، جمال عربی سے ہے، دیدار فارسی، نمود فارسی۔ جلوہ فعل کے وزن پر آتا ہے شاعری میں۔ اچھا جی، کلیم طور سینہ عربی زبان ہے، معنی کنایتاً حضرت موسیٰ کے لیے۔ کلیم تو مفعول، رسینہ فعول، مطلب دو اس سے بنتے ہیں رکن۔ اگر آپ شاعری میں یوز کرنا چاہیں تو مفعول فعول، یہ دو بنتے ہیں۔ تجلی، تجلی عربی زبان کا لفظ ہے، جلل سے تجلی ہے، معنی ہے روشنی، نور، اجالا، چمک، جلال۔ مترادف الفاظ جلوہ عربی زبان۔ چشم بینا فارسی زبان کا ہے۔ چشم بینا کے معنی ہے دیکھنے والی آنکھ، صاحب بصیرت، آنکھ دیدہ ور، دانا۔ مترادف الفاظ بصیر، چتر، چالاک، ہوشیار۔ اب تشریح کی طرف آتے ہیں۔ ایک تو اللہ کے نور کی روشنی تھی، حضرت علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں، ایک تو اللہ کے نور کی روشنی تھی جو حضرت موسیٰ کو جب وہ باری تعالیٰ سے باتیں کرتے تو وادی سینا کے پہاڑ طور پر نظر آئی تھی۔ وہ تو خالق کائنات کی صرف ایک جلوہ گری تھی، لیکن اے حمالہ، تو اس دیکھنے والے کی آنکھ کے لیے جو تیری حقیقت کو دیکھ سکتی ہے، مکمل طور پر نور خدا کی روشنی لیے ہے۔ مراد ہے کہ چشم حقیقت بین کے لیے تو قدرت خداوندی کا مکمل مظہر ہے۔ تجھے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے وجود کا اور اس کی قدرتوں کا پتہ چلتا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، کمنٹ میں رائے ضرور دیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔